بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے ہی موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھی۔ الغرض وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنک مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرح واپس روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا، بندہ خدا اٹھ اور خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ نوجوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ اس کے بعد اس شخص کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ کاظم شاہ کے دور حکومت میں نشاپور ایران کا دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل فنون، اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن زکریا رازی جو کہ اس زمانے کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نشاپور میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مکتب قائم کر لیا تھا۔ امراء فارس میں سے ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اطباء سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ تم مجھے محمد بن زکریا رازی کے پاس نشاپور لے چلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کرے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور وہ اسے وہاں سے لے کر نشاپور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد وہ دوپہر کے وقت نشاپور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ مریض کو یوں چلتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، جناب عالی، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دھڑک چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ تیماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریا رازی کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مریض کی سرگزشت بیان کی۔ رازی نے کہا کہ اس کے فوراً کپڑے اتارو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا، اس پر خدا نے از خود کرم کیا ہے، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا، اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو یہ تندرست ہو گیا۔ جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو بے اختیار سجدہ شکر بجا لائے اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر شیراز میں خسرہ کی وبا عام ہو گئی تھی۔ شہر میں ایک حاذق طبیب رہتا تھا جس کے پاس دور دراز سے لوگ دوا لینے آتے تھے۔ اسی طبیب کا اپنا بیٹا بیمار ہوا۔ طبیب نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا اور اس نے ملیریا کی ادویات استعمال کرائیں، جبکہ حقیقت میں اسے ملیریا نہیں تھا بلکہ وہ خسرہ میں مبتلا تھا۔ چند روز بعد وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ
ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ طبیب اور دوائی کی حیثیت وسائل سے زیادہ نہیں ہے۔ جب تک خدا نہ چاہے نہ طبیب فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی دوائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ تمام تاثیرات خدا کے اختیار میں ہیں اور باقی سب وسائل ہی ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آج میں تمہیں ایک نشانی دکھانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے عبرت اور نعمت کا سامان فراہم کرے گی۔ تم فلاں گاؤں جاؤ، وہاں تمہیں 4 اشخاص ملیں گے۔ ان سے گفتگو کرنا، ان سے ان کی حاجت پوچھنا اور ان سے ان کے پیشے اور کاروبار پوچھنا۔ الغرض فرمان خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں تشریف لے گئے۔ انہیں وہاں وہ 4 افراد دکھائی دیے۔ چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو وہ پہلے شخص نے کہا کہ میں کاشتکار ہوں، پچھلے سال زراعت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا، پھر اس فصل کے لیے میں نے ادھار پر بیج لیا اور فصل کاشت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہوں، ہم خسارے سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں کمہار ہوں، مٹی کے برتن بناتا ہوں، 2 طرح سے مٹی لاتا ہوں، پھر اسے بھگو کر اسے گارا بناتا ہوں، بعد میں اسے گیلی مٹی سے برتن بنا کر دھوپ میں رکھتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کے بعد انہیں پکا کر فروخت کرتا ہوں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ وہ بارش نہ برسائے، ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی اور مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں کھیت کا مزدور ہوں، نالیاں بناتا ہوں، اگر آندھی آ جائے تو مجھے نالیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ میرا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تیز آندھی بھیجے تاکہ میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں باغبان ہوں، میرے باغ میں بہت سے پھلدار درخت موجود ہیں، پھل پکنے کے قریب ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آندھی نہ آ جائے، اگر آندھی آ گئی تو میرے باغ کے پھلوں کو شدید نقصان ہوگا اور میں خسارہ کا شکار ہو جاؤں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ وہ ہمیں آندھی سے محفوظ رکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور سب کی جداگانہ خواہشات سنی تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگار تو ہی کائنات کا مدبر ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی تدبیر کیسے کرنی چاہیے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔